معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ میں سے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو قباء کا امام بنایا تھا، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو اپنے علاقے میں آپ نے گورنر بنایا تھا، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کی شکایت لگی تھی کہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا معاذ تم لوگوں کو دور کر رہے ہو مسجد سے، درمیانی نماز پڑھایا کرو تاکہ ہر کوئی جماعت میں شریک ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ شکایت نہیں لگی تھی، یہ مجھ سے غلطی ہوگی لفظ۔ صحابہ نے یہ پوچھا تھا نبی سے کہ ہمارے امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور ہم دن کے تھکے ہوتے ہیں، کیا ہم گھروں میں عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صحابہ نے یہ پوچھا تھا، شکایت نہیں لگائی تھی، لیکن آپ نے پھر معاذ کو سمجھایا۔ خاص ساتھی ہیں یہ معاذ ہیں، حسان ہیں، سعد ہیں، یہ سارے انصاری بڑے حضرات میں سے ہیں۔ حضرت معاذ روایت کرتے ہیں، توجہ سے سننی ہے، 10 باتیں ہیں، انشاءاللہ حافظہ آپ کا دماغ اور حافظے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اتنا عطا کر دے کہ نبی کا یہ پاک فرمان ہم یاد کر لیں۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی بعشر کلمات، 10 وصیتیں کی ہیں، خاص ہدایات جاری کی ہیں۔ قال یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اے معاذ کبھی رب العالمین کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، قتل ہونا گوارا کر لینا، آگ میں جلنا گوارا کر لینا، لیکن اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَعُقُّنَّ وَالِدَاكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے نافرمانی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اگرچہ تمہیں وہ یہ کہہ دیں کہ جاؤ اس وقت گھر سے دفع ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ، نکل جانا، لیکن والدین کے سامنے منہ نہ بنانا۔ تیسری نصیحت کی وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدَةً فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اے معاذ کبھی بھی فرض نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان سے نکال دیتا ہے۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کبھی بھی شراب نہ پینا، اس لیے کہ ہر گناہ شراب کے بعد ادا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، کبھی بھی میدان جنگ میں پش دے کر نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ سارے جنگ میں مارے جا رہے ہوں۔ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، اور اگر کوئی وبا آ جائے جس علاقے میں اور تم آج وہاں موجود ہو تو وہاں ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ جس کی موت لکھی ہے اس پر آئے گی، جس پر نہیں لکھی وہ نہیں آئے گی۔ اور اگلی بات توجہ سے، اسراف والوں کے لیے بھی اور بخل کرنے والوں کے لیے بھی اگلی نصیحت ہے۔ فرمایا یا معاذ انفق
علی اہلک من طولک، اے معاذ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بال بچوں پر خرچ کیا کرو، اللہ نے دیا تو خرچ کرو، ہو سکتا ہے انہی کی دنیا میں آنے سے تمہیں ملاؤ، اور اگر کم ہے تو کم خرچ کرو، مقروض نہ ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اے معاذ اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کے لیے لاٹھی کو کبھی چھپا کے نہ رکھنا، لٹکا کے رکھنا، مارنا نہیں، ڈرانا ہے لیکن سامنے رکھنا، یہ ادب کے طور پر، تنبیہ کے طور پر اجازت دی جا رہی ہے۔ اور آخری نصیحت، بہت اونچی ہیں ساری نصیحتیں دوستو، آخری نصیحت فرمائی ہے معاذ وَأَخُفُّهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب احباب کو اللہ کی خشیت کی باتیں بتاتے رہنا تاکہ اللہ سے ڈریں۔